السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل معاذ احمد ٹاکس۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ جب مسلسل بہتا رہے تو وہ پتھر پر بھی نشان چھوڑ دیتا ہے؟ اسی طرح چھوٹے لیکن مستقل عمل انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، معاذ احمد کی کہانی، جو قرآن کا حافظ تو بن گیا لیکن زندگی کے مراحل نے اسے ایمان اور اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنے کا چیلنج دیا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا معاذ کو شدت سے انتظار تھا۔ جنوری 2025، وفاق المدارس کا امتحان۔ 3 سال کی محنت، قربانی اور لگن کا یہ نتیجہ تھا کہ امتحان میں معاذ نے بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لیا۔ وہ پر اعتماد تھا کہ اللہ کے فضل سے اس کا حفظ مکمل ہو چکا ہے، گردان مکمل ہو گئی ہے اور اس کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔ چند دن بعد جب نتیجہ آیا تو معاذ کا نام کامیاب طلباء کی فہرست میں نمایاں تھا۔ اس کے استاد یعنی اس کے بھائی جان نے اس کو سینے سے لگایا اور محبت سے کہا، بیٹا تم نے قرآن یاد کر لیا ہے لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام۔ یہ نور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ یہ نصیحت معاذ کے دل میں گہرائی تک بیٹھ گئی تھی، لیکن وقت نے ایک نئے چیلنج کے دروازے کھول دیے۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد معاذ کے والدین میں ایک نئی فکر پیدا ہوئی۔ ہمارے بیٹے نے 3 سال مدرسے میں گزارے ہیں لیکن اب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، ہم اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کرائیں گے۔ معاذ کی والدہ نے کہا، ہاں لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جلدی سے روزگار کے بھی قابل ہو جائے، آخر زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، اس کے والد نے جواب دیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے معاذ کو ایک بڑے اور جدید اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہ جگہ دنیاوی تعلیم کے لیے مشہور تھی لیکن روحانی تربیت اور دینی ماحول کی کمی تھی۔ معاذ کے والدین بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اس کو بڑے اسکول میں داخلہ دلوا دیا، اب یہ کچھ سیکھ جائے گا۔ اس کے والد بھی بہت مطمئن نظر آ رہے تھے کہ میرا بیٹا یہاں سے فارغ ہو کر اچھی جگہ ملازمت کے قابل ہوگا اور اچھا پیسہ کمائے گا۔ شروع میں معاذ نے خود کو قرآن کے قریب رکھنے کی کوشش کی لیکن وقت کے ساتھ وہ اسکول کے ماحول میں گم ہونے لگا۔ موبائل فون، اسکول کے اسائنمنٹس اور دوستوں کی صحبت نے اس کی تلاوت کو متاثر کیا۔ وہ قرآن کی آیتیں جو کبھی اس کا دل کا سکون ہوا کرتی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے نکلنے لگی۔ دنیاوی تعلیم میں مصروفیت نے معاذ کی دل کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ وہ پہلے جیسا پرسکون اور مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی جان کی وہ نصیحت یاد کی، بیٹا اگر تم قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو سکون بھی تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی میں واپس لائے گا۔ معاذ نے دوبارہ روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کے لیے وقت نکالا۔ اس نے سیکھا کہ قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے بغیر کوئی بھی کامیابی مکمل نہیں۔ قرآن نے نہ صرف معاذ کی روحانیت کو زندہ کیا بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی برکت دی۔ وہ جان گیا تھا چاہے وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر، قرآن کی رہنمائی اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ رہے گی۔ امید ہے آپ اس کہانی سے اس کا مورل تو سمجھ گئے ہوں گے۔ جدید تعلیم ضروری ہے لیکن قرآن کو اپنی زندگی سے کبھی دور نہ کیا جائے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کو بھی روشن کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں لیکن قرآن کو ان کی زندگی سے دور نہ ہونے دیں۔ ایسے اسکولوں اور ماحول کا انتخاب کریں جو بچوں کے دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنائیں۔ اس طرح ہماری کہانی ختم ہوتی ہے لیکن معاذ کا سفر ابھی جاری ہے۔ وہ سفر جس میں قرآن اس کا ساتھی ہے، اس کا رہنما ہے، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ معاذ کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑا رکھے۔ اللہ معاذ کو اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے اور اپنے بھائی جان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی برکات سے نوازے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔